السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آئیے اس بیان کو مکمل سماعت فرماتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ امتیاز برکاتی صاحب کی یہ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، سماعت فرمائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا، اے ایمان والو، ایمان بھی سلامت رکھنا ہے، یہ تقوی بھی سلامت رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ولیوں کا دامن تھام لو۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ اور ولیوں کا دامن تھام کے ہی تو بچے گا نا آدمی کا ایمان۔ بے شک اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اگر صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ مل جاتا، صرف اللہ اللہ کرنے سے، اللہ اللہ کرو مگر اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی ہو میرے عزیز۔ اب تو یہ ہم نے بہت سارے اللہ اللہ کرنے والے دیکھے ہیں بھائی، وہ کیسے اللہ اللہ کرنے والے؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، پکڑنے کا اسٹائل بھی عجیب ہے۔ امام صاحب قبلہ، تسبیح پکڑنے کا اسٹائل ان کا یہ پیچھے کو تسبیح، تسبیح کے دانے بڑے چمک رہے ہیں۔ کہاں سے آئی یہ تسبیح؟ پتہ لگا مکہ سے لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا جاہل مکے سے تسبیح لے کے آیا تو پیچھے کو کیوں لٹکا کے چل رہا ہے؟ تسبیح کا دانہ چلتا رہے گا، منہ چلے یا نہ چلے، کچھ پڑے یا نہ پڑے۔ پیچھے کو تسبیح لٹکائی، دانہ تسبیح کا برابر چل رہا ہے لیکن زبان نہیں چل رہی ہے، یہ تسبیح نہیں پڑھی جا رہی ہے، یہ دکھاوا کیا جا رہا ہے، ریاکاری ہو رہی ہے۔ اور اے لوگوں، یہ دکھاوا کر کے، ریاکاری کر کے، اسی وجہ سے تو ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، عقیدے کو لوٹا جاتا ہے، اسی دکھاوے کی بنیاد پہ لوٹا جاتا ہے۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے فرما دیا ایمان والو، ایمان کی دولت بڑی چیز، تقوی کی دولت بڑی چیز، دونوں دولتیں تمہارے پاس ہوں لیکن پھر بچانا ضروری ہے، سنبھالنا ضروری ہے۔ تو فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا دامن تھام لو، سچوں سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں سے منسلک ہو جاؤ، ان کا دامن پکڑ لو گے تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ ان کا دامن تھام لو۔ اے میرے عزیزوں، تو ولیوں کی بارگاہ تو وہ بارگاہ، اگر روتا ہوا کوئی آئے تو ہنستا ہوا جاتا ہے، پریشان آئے تو پھر آسانیاں مل جاتی ہے، اگر کوئی انسان کوئی غم کا مارا آئے اس کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عورت آئی بھی روتی ہوئی اور جا بھی روتی ہوئی رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم کا بچپن ہے، آپ نے دیکھا، کہنے لگے مائی کیا بات ہے، آئی تھی تب بھی رو رہی تھی، جا رہی ہے تب بھی رو رہی ہے۔ کہنے لگی ہاں میں نے بڑا چرچا سنا تھا تمہارے نانا کا کہ اللہ کے ولی ہیں، بڑا میں نے نام سنا تھا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میں روتی ہوئی آئی تھی، میں نے اپنی فریاد سنائی، میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، بڑی مرادوں میں، بڑی منتوں سماجتوں کے بعد اللہ نے دیا مگر یہ رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا پھر بتا کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگی انہوں نے کہا اس کی عمر پوری ہو گئی، زندگی پوری ہو گئی، اب کوئی چانس نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو تاجدار بغداد سرکار غوث اعظم کا بچپن ہے، آپ نے فرمایا اس بچے کی طرف نظر ڈالی، فرمایا قم باذن اللہ، بچہ رونے لگا، بچہ زندہ ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا او مائی روتی کس لیے، تیرا بچہ تو زندہ ہے، جا کے ان سے کہہ دے کہ میں روتی ہوئی آئی ضرور تھی مگر میرا عقیدہ ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں رو کر جو آتے ہیں
وہ ہنستے ہوئے جاتے ہیں. کہہ دینا اگر اس کی زندگی باقی ہوتی تو تمہارے پاس کیوں لے کے آتی. بے شک سبحان اللہ. زندگی پوری ہو گئی تھی اسی لیے تو لائی, ورنہ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی. بے شک اسی لیے تو لے کر آئی کہ زندگی اس کی پوری ہو گئی تھی. اب اس نے دیکھا نا بچہ تو زندہ ہو گیا, پہنچ گئی حضرت عبداللہ سومعی کی بارگاہ میں, بچے کو لے کر اب مسکراتی ہوئی گئی ہے. انہوں نے دیکھا, فرمان لگی کیا ہوا. آپ سے کہنے لگی اے اللہ والے آپ تو کہتے تھے زندگی پوری ہو گئی, عمر کا ایک لمحہ بھی باقی نہیں ہے. کہنے لگی اللہ والے اگر اس کی زندگی باقی ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی, آپ کو کیوں اپنا دکھڑا سناتی. اللہ والے نے فرمایا یہ بتائیے زندہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا. کہنے لگی مجھے باہر آپ کا نواسا ملا, مجھے غوث اعظم ملے, عبد القادر ملے. انہوں نے بچے کو کہا اٹھ جا, بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. انہوں نے قم باذن اللہ کہا, میرا بچہ زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. ولایت کو چھپایا جاتا ہے. آپ کے نانا چاہتے تھے کہ ولایت کو چھپایا جائے, ایسا نہ ہو کہ بچپن میں ہی بھیڑ لگ جائے, ہجوم لوگوں کا لگ جائے, جمع ہو جائے. تو آپ تو ولایت کو چھپانا چاہتے تھے, مگر جب آپ نے دیکھا کہ بچپن میں اتنی بڑی بڑی کرامتیں, چھڑی اٹھائی. کہنے لگے کہاں ہے عبد القادر, آج عبد القادر کی خبر لیتا ہوں. چھڑی اٹھائی, نانا چلے. کسی نے آ کر کہا غوث اعظم چلو جلدی دوڑو, نانا چھڑی لے کے آ رہے ہیں. بچپن اے عبد القادر نانا آ رہے ہیں, چھڑی لے کے آ رہے ہیں, جلدی دوڑو. سرکار غوث اعظم نے سنا بچپن نے کہا اچھا نانا آ رہے ہیں, کہاں نانا آ رہے ہیں. تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا. نانا بھی پیچھے پیچھے چلے, کا رک جا تیری خبر لیتا ہوں, ٹھہر جا تیری خبر لیتا ہوں. آگے آگے غوث اعظم, پیچھے پیچھے نانا جا رہے چھڑی لے کر. غوث اعظم آگے دوڑے, دوڑتے دوڑتے آگے جا رہے. نانا کہہ رہے ذرا ٹھہر جا تیری خبر لیتا ہوں. دوڑتے دوڑتے قبرستان سے گزرے, اور غوث اعظم نے گزرتے ہوئے کہا اے قبرستان کے مردوں جلدی اٹھو, دوڑنا شروع کرو. پیچھے نانا چھڑی لے کے آ رہے. اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے, بغداد کے قبرستان کے مردے اٹھے اور مردوں نے دوڑنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. سلورہ مسلک کے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم کا فیضان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب یہ سارے کے سارے دوڑے نا, نانا نے دیکھا اچھا, فوراً رک گئے. کہنے لگے ابھی یہاں تک آئے ہیں تو سارے قبرستان کے مردے اٹھ کے چلنے لگے. آگے اور گئے تو نہ معلوم کیا کیا ہو. ٹھہر جاؤ. یہ غوث اعظم سرکار کی شان ہے, اگر مردوں کو کہہ دے اٹھو دوڑنا شروع کرو. اللہ نے یہ شان دی ہے کہ مردے زندہ ہو کر دوڑنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. غوث اعظم سے لوگ مقابلہ کرنے چلے, ان پر انگلی اٹھانے چلے. ارے اپنے آپ کو دیکھ, پھر غوث اعظم کی شان دیکھ, ذرا ادھر نظر ڈال. اور غوث اعظم سرکار تو وہ ہیں جو تھا سے تھی کر دیتے ہیں اور تھی سے تھا کر دیتے ہیں. یہ لوگ جتنے اعتراضات کرتے ہیں, تنقیدیں کرتے ہیں, پڑھیں تو صحیح حضور غوث اعظم. میں نے ایک بات کہی کہ پہلی چیز تو یہ کہ ولایت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کرامت اگر نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہوگا, اگر کسی کرامت کا ظہور نہ ہو تو. لیکن ہاں اگر کرامت کی بھی بات ہم کریں تو کوئی دیکھے تو صحیح.
مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے لیے پھر حضور غوث اعظم نے جن کرامتوں کو دکھایا ہے نا، دنیا دیکھ کے حیران ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور معراج میں، سفر معراج حضور نے کیا، اللہ کے جلووں کو دیکھا۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا، حضور کی معراج تو جانتے ہی ہیں نا۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ، تمہیں روکتا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک روز حضور غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، مجمع سامنے بیٹھا ہے۔ تقریر کیا ہو رہی ہے؟ حضور کی معراج بیان کر رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم بتا رہے ہیں کہ میرے آقا معراج پر گئے، رات کے مختصر سے حصے میں معراج ہوئی، کتنا وقت لگا، بستر گرم رہا، زنجیر ہلتی رہی۔ آقا معراج پر گئے، مسجد اقصی میں گئے، نبیوں کو نماز بھی پڑھائی، انبیاء کی امامت بھی کی، آگے بڑے سدرہ پہ پہنچے، آگے بڑے لامکان تک پہنچے، رب کا دیدار کیا، جنت و دوزخ کو دیکھا، سارے مناظر دیکھے، پھر آقا واپس بھی آگئے۔ وقت کتنا لگا، بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ کتنا وقت لگا، بستر بھی گرم رہا۔ یعنی آدمی بستر چھوڑ کے جائے تو کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے۔ زنجیر دروازے کی، آپ نے دروازہ کھولا، کتنی دیر ہلے گی؟ چند سیکنڈ ہلتی، پھر رک جاتا۔ یہ چند سیکنڈ کی ہلنے والی زنجیر ہے، مگر اتنی دیر میں آقا نے کتنا سفر کیا۔ آج اگر ہم سفر کریں 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، تو وقت تو لگتا ہی ہے جناب۔ 10 کلومیٹر بھی سفر کریں تو 20 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، 15 منٹ، 20 منٹ۔ یہ ہمارا سفر ہے، مگر میرے آقا کا سفر، حضور کی رفتار کا کیا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے سفر، اتنا طویل سفر کیا، وقت کتنا لگا، زنجیر ہلتی رہی۔ بڑی توجہ کی بات ہے، توجہ طلب بات ہے، غور سے سننا۔ ایک جملہ میں عرض کروں، میرے امام نے تاجدار بریلی نے پھر ہمیں اسی لیے تو نکھار کے ہمیں عقیدہ دیا ہے، اور حضور کی عظمتیں اسی لیے تو بیان کی ہیں، اسی لیے تو حضور کا عشق ہمارے سینوں میں ڈالا ہے۔ میرے امام نے کہا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کا عقیدہ ہے کہ حضور سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ جس کی ماں نے 11ویں کا تبرک کھلا کھلا کے پالا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ ارے میرے ساتھ مل کے پڑھو، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ سب سے بالا ذرا شرمانا بالکل چھوڑ دو، شرماؤ نہیں، حضور کا نام ہے، حضور کو پکار رہے ہو تو ذرا دل سے پکارو۔ سب سے بالا سب سے اعلیٰ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، ارے شمع وہ لے کے آیا
شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی سب سے اولا زنجیر ہلتی رہی حضور نے سفر کر لیا معراج کتنا طویل سفر اے لوگوں غور کرو علماء بیان فرماتے یہ سفر اتنا مختصر سفر نہیں تھا علماء نے بیان فرمایا 27 سال کا سفر تھا کتنا بعض علماء کے مطابق اور بھی زیادہ وقت لیکن علماء فرماتے اتنا وقت لگا معراج میں اتنا وقت لگا سفر کے اندر اے میرے عزیزو غور کرو اتنا لمبا سفر میرے آقا نے کر لیا جنت و دوزخ کو دیکھ لیا سارے مناظر میرے آقا نے دیکھ لیے اللہ کا دیدار کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں گئے 50 نمازیں ملی 50 لے کر آئے لیکن کم کرانے کے لیے بار بار آنا جانا بھی پڑا یہ سب کچھ ہو گیا وقت کتنا لگا زنجیر ہلتی رہی زنجیر ہلتی رہی فلسفہ کیا ہے اب آؤ سنو مفسرین اکرام نے اس کی جو تفسیر کی ہے فرمایا گیا یہ زنجیر ہلتی رہی اس کی وجہ یہ ہے جب میرے آقا سفر پہ نکلے میرے مصطفیٰ جانے کائنات ہیں جانے کائنات اچھا جان جو ہے نا جان کسے کہتے ہیں یہ جسم ہے ہمارا یہ ہاتھ ہے انگلیاں ہل رہی ہیں آنکھ ہے دیکھ رہی ہے کان ہے سن رہے ہیں کیوں ہاتھ میں جان ہے تو کام کر رہا ہے آنکھ میں جان ہے تو دیکھ رہی ہے کانوں میں جان ہے تو سن رہے ہیں پیروں میں جان ہے تو چل رہے ہیں اگر جان نہ ہو تو ہاتھ رک جاتا ہے آنکھ رک جاتی ہے پیر بولو رک جاتا جتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے سمجھ جائیں گے جان کا اور جسم کا رشتہ یہ ہے اگر جان نکل جائے تو یہ جسم کسی کام کا نہیں جان اگر ہاتھ میں نہ ہو ہاتھ رک جائے پیر میں نہ ہو پیر رک جائے اے لوگوں جان اسی کو کہتے ہیں جان اسی کو کہتے ہیں میرے آقا جانے کائنات ہیں تاجدار مدینہ جانے کائنات ہیں اور جب میرے آقا کائنات سے چلے جب میرے آقا سفر پہ نکلے معراج پر گئے جب تاجدار مدینہ والی کونین نے سفر کیا یہ سفر ایسا کہ آقا نے اتنی دیر کے لیے کائنات کو چھوڑ دیا دنیا کو چھوڑ دیا تو جتنی دیر میرے آقا دنیا میں نہیں تھے گویا جان رخصت ہوئی جان اتنی دیر دنیا میں نہیں جانے کائنات دنیا سے کیا گئے معراج پر گئے ادھر یہ آقا میرے سفر پہ نکلے ادھر جانے کائنات چلے ادھر اللہ نے اس پوری کائنات کے نظام کو بھی روک دیا اس لیے روک دیا کہ جیسے ہاتھ کی جان نکل جائے ہاتھ رک جاتا ہے ویسی کائنات کی جان چلی جائے تو کائنات رک جاتی ہے بے شک سبحان اللہ کائنات رک گئی یعنی جہاں زنجیر تھی ہل رہی تھی نا یوں جہاں تھی وہیں رک گئی اتنی دیر کے لیے بستر کی جتنی گرماہٹ تھی نا کائنات وہیں ٹھہر گئی رک گئی وہ اتنا ہی گرم تھا پھر یہ طویل سفر کر کے میرے آقا آئے جب جانے کائنات واپس کائنات میں آئے نا تو پھر دیکھو زنجیر جہاں تھی نا اس نے وہیں سے ہلنا شروع کر دیا بستر جتنا گرم تھا نا وہ وہیں سے اتنا ہی گرم ملا آقا دنیا سے جب تھوڑی دیر کے لیے معراج پر گئے کائنات ساری ٹھہر گئی ساری کائنات ٹھہر گئی ساری کائنات کا نظام رک گیا تو حضور غوث اعظم بیان کر رہے ہیں مجمع کے اندر حضور کی معراج ایک
یہودی گزر رہا ہے یا غالباً عیسائی راستے سے گزر رہا ہے. راستے سے گزرتے ہوئے اس نے جیسے سنا معراج کے سفر کی بات ہو رہی ہے. کہا نا حضور غوث اعظم نے کہ میرے آقا نے معراج میں اتنا طویل سفر کیا. میرے آقا مسجد اقصی میں پہنچے, پھر مسجد اقصی سے مسجد حرام میں پہنچے, پھر مسجد اقصی میں پہنچے, پھر اس کے بعد میں حضور سدرہ پہ پہنچے, پھر لامکہ پہنچے, دنا فتد اللہ کی منزلوں پر پہنچے. تو جب اتنا طویل سفر حضور نے کیا, حضور غوث اعظم بیان کر رہے ہیں, وہ سوچتا ہوا جا رہا ہے یار یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے کم وقت میں زنجیر ہلتی رہے, کوئی اتنا لمبا سفر کر لے. کہہ رہا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. حضور غوث اعظم تو دلوں کے حال جانتے ہیں. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. حضور غوث اعظم نے کہا تجھے میں ہی کر کے دکھا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدمی کی فطرت ہے, تھیوری پہ اعتماد کم ہوتا ہے, پریکٹیکل پہ زیادہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تجربہ کر کے دیکھ لے. میں تجربہ کرائے دیتا ہوں, میں بتائے دیتا ہوں, پتہ لگ جائے گا. اب یہ انسان جو ہی چلا اپنے گھر پہ پہنچا, دیکھا بیوی کھانا بنا رہی ہے. کہنے لگا کھانا لگاؤ, اتنی دیر میں تم کھانا لاؤ گی, میں ذرا چشمے پہ جا کے نہا کے آتا ہوں. پہنچ گیا چشمے پر, حوض پر پہنچ گیا, کپڑے اتارے کنارے پہ رکھ دیے نہانے کے لیے. جیسے اس حوض کے اندر, تالاب کے اندر گھسا, پہلا غوطہ لگایا, اندر پانی میں ڈبکی لگائی, اندر گیا تو تھا, اور جب باہر نکلا تو تھی. سمجھ گئے؟ اندر کو جب ڈبکی لگائی تو مرد تھا, اور جب باہر کو نکلا تو عورت تھی. نیا شہر, نئی جگہ. اب اس نے باہر نکل کے خود کو دیکھا, حوض کو دیکھا, جگہ دیکھی. دیکھا یہ کیا عجیب معاملہ ہے, یہ کیا عجیب معاملہ ہوا میرے ساتھ. ابھی تو میں تالاب میں ابھی گھر سے نکلا تھا, بیوی سے کہا تھا کھانا دے گرم کر کے, وہ کھانا دینے کے لیے گرم کر رہی تھی, کھانا بنا رہی تھی. ایک ڈبکی لگائی, تھا سے تھی بن گیا. اے غوث اعظم پر انگلیاں اٹھانے والوں, کل غوث اعظم نے پریکٹیکل میں بتا دیا, اگر زیادہ انگلیاں اٹھاؤ گے یاد رکھنا تھے سے تھی بن جاؤ گے. پھر تمہارے گھر میں سب دیکھ کے کہیں گے یہ تو کل تک تھا, آج تھی ہو گئی. پھر کچن میں تعداد زیادہ بڑھ جائے گی. یہ جیسے باہر نکلا, اب عورت بن چکا تھا. اس نے دیکھا معاملہ کیا ہے, ایک دھوبی وہاں کپڑے دھو رہا ہے. اس نے دیکھا یہ برہنہ ہے, اس نے اسے کپڑا دیا, اس نے جسم چھپایا. عورت کے لیے تو برہنہ, اس نے کپڑا دیا, اس نے جسم چھپایا, وہ اپنے ساتھ لے گیا. کہا تو کون ہے, کہاں سے آئی ہے, کہاں سے, تو یہ اس طرح برہنہ کیوں؟ اس نے کہا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں کون ہوں, کہاں سے ہوں, کیا ہوں. خیر وہ اپنے گھر لے گیا. اب اس نے کہا میں یوں ہی رکھوں گا, تو یوں ہی رکھنے پر تو ہزار باتیں ہوں گی, لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. کام کرتے چل میں تیرے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں. نکاح ہو گیا, شادی کر لی. شادی ہو گئی, بچے بھی پیدا ہوئے. اب بچے بھی پیدا ہو گئے, وقت گزر رہا ہے, سالوں گزر گئے, برسوں گزر گئے, بچے بھی پیدا ہو گئے. لیکن ایک دن کیا ہوا, پھر ایک دن اس نے کہا کہ ذرا میں نہا کے آؤں. وہ جو اس کا شوہر تھا, اس نے کہا کھانا دو, کہا کھانا بھی دوں گی, پہلے ذرا نہا لوں. یہ حوض میں نہانے کے لیے جیسے ہی گئی, اب جیسے اس نے کپڑے اتارے, کپڑے اتار کے کنارے پہ رکھ کے ڈبکی لگائی. پھر وہی حوض, پھر وہی ڈبکی ہے. اب کی بار سر باہر نکالا تو پہلے تھی, اب تھا ہو گیا ہے.
اب اس نے دیکھا ارے میں تو وہی بڑا خوش ہوا، دیکھا کپڑے بھی وہیں رکھے کنارے کنارے۔ خیر اس نے کہا چلو جان چھوٹی، کپڑے پہنے گھر آیا تو بیوی نے کہا کیا ہوا، نہائے نہیں بڑی جلدی آ گئے؟ یہاں بچے ہو گئے، شادی ہو گئی، برسوں گزار دیے، کہہ رہی ہے بڑی جلدی آ گئے۔ کہنے لگی کیا ہوا، نہائے نہیں بڑی جلدی آ گئے، ابھی تو کھانا بھی تیار نہیں ہوا۔ کہنے لگا کیسی بات کرتی ہے تو، کہتی جلدی آ گئے، وہاں تو تمام پورا کام پھیلا کے آئے ہیں وہاں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ سمجھ میں آ گیا، بولے یہ اس لیے ہوا ہے کہ بغداد والے پیر نے سب کچھ مجھے کر کے دکھایا۔ دوڑا دوڑا گیا، بیوی نے کہا کھانا کھا لو، کا کھانا بعد میں کھاؤں گا، اب پیر کے قدموں میں جا کر پہلے سر رکھوں گا۔ دوڑا دوڑا گیا، غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے پہلے مریدوں سے فرما دیا ذرا راستہ چھوڑ دو، کوئی مہمان آ رہا ہے۔ یہ جیسے پہنچا راستہ صاف، فوراً دوڑا ہوا سرکار غوث اعظم کے قدموں میں پہنچا، کہنے لگا اے غوث اعظم میں سمجھ گیا جب عبد القادر کی شان یہ ہے، ایک لمحے کے اندر میں ایسی جگہ پہ پہنچ گیا، برسوں گزار کے آ گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، گھر آیا تو بیوی کہہ رہی ہے جلدی آ گئے، ابھی تو ایک لمحہ گزرا ہے۔ جب غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کے نانا نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا، میں جان گیا، واقعی اگر کوئی سچا نبی ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کہ حضور غلطی معاف، اب فوراً توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھا دیجئے، حضور کا غلام بنا دیجئے۔ تو حضور غوث اعظم کی زندگی یہ ہے کہ کرامتوں کے ذریعے بھی دین پھیلایا ہے، تقوی کے ذریعے بھی دین پھیلایا ہے۔ مطلب ہر وہ کام کیا ہے جس سے دین کو فائدہ پہنچا۔ اور ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ والے کی شان یہ ہوتی ہے، اس کا جینا مرنا، سارے زندگی کے کام فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو بھی کرے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ وہ اگر کسی سے دوستی رکھے تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے، کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے زمین بھی روشن کر دیتا ہے، زمین کے ساتوں طبق روشن ہو جاتا ہے، مشرق و مغرب کو اللہ روشن کر دیتا ہے، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، سارے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو آؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج لوگ اگر چاہیں کہ ہم اللہ والوں سے دور ہو جائیں پھر ہمیں کامیابی مل جائے گی، نہیں مل سکتی۔ اچھا ایک بات سنو آخری، لوگ بڑے بڑے ایسے لوگ ہم نے دیکھے کہ انہیں اللہ والوں سے بڑی چڑ بھی ہوتی ہے، بڑا لوگوں کو ورغلاتے بھی ہیں، بہکاتے بھی ہیں، مگر جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی کام بنا سکتا ہے تو غریب نواز بنا سکتے ہیں۔ جب آدمی کی گردن پھنستی ہے نا تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے، پھر اسے پتہ لگ جاتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب جب لوگوں پر مصیبت آئی ہے تب تب لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچے۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا گاؤں ہے، یہ اللہ والے کے آستانہ، اللہ والے کا آستانہ،
آپ کے لیے یوں سمجھے کہ آپ کی ڈھال بنا ہوا ہے، آپ کو ہر پریشانی سے بچاتے ہیں، نہیں بچاتے۔ ہم تو ایک ایسے گاؤں میں ادھر پلیا کے علاقے میں پہنچے جو بالکل ندی کے کنارے، شاردا ندی کے کنارے پڑا ہوا، مگر اچھا ندی وہاں پہ کاٹتی ہے نا، جب کاٹتی ہے تو بہت زیادہ کاٹتی ہے، کئی کلومیٹر زمین کاٹ دیتی ہے اور ندی پھیل جاتی ہے، دوسری طرف کو چل پڑتی ہے، مگر وہ لوگ بالکل ندی کے کنارے پر، بالکل ندی کے کنارے پر۔ ہم نے کہا وجہ کیا ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہتے ڈر پہلے لگتا تھا، مگر ہماری بستی میں اللہ والوں کا آنا جانا ہے، اب ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ نہیں لگتا، بے شک۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہہ دیا بے فکر رہو، تو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا لوگوں کو تو بھاگتے ہیں، پھر اللہ والوں کے پاس آتا ہے۔ اے لوگوں سنو، بغداد شہر ہے، بغداد کے اندر ایک اللہ والے ہیں جن کا نام ہے حضرت احمد جام رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت احمد جام رحمت اللہ علیہ۔ یہ چنگیزیوں کے ظلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تاتاریوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بڑا انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا۔ سامعین حضرات، آپ سن رہے تھے امتیاز برکاتی صاحب کی یہ بیان۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہم سبھی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیں، اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق و عنایت